السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ستمبر کی 13 تاریخ ہے، یعنی 7 ستمبر کو گزرے ہوئے 6 دن ہو گئے۔ اس سے 3-4 روز پہلے جو میں نے پروگرام کیا تھا اس میں نے یہی عرض کی تھی کہ یہ ایک ریگولر ایکٹیویٹی ہے اور اس کے سبسکرائبرز ایک پرٹیکولر سطح سے بھی نیچے کا جو حلا طبقہ ہے، اور یا دوسرا وہ طبقہ ہے جن بیچاروں کا اب کوئی آگا پیچھا بچا نہیں ہے۔ لیکن وہ جنہوں نے کوئی اپنے لیے فائنینشیل گول سیٹ کیے ہیں، جنہوں نے اپنے لیے کوئی فیوچرسٹک اپروچ رکھی ہوئی ہے، جو اپنا ایک ایسا مستقبل انویژن کرتے ہیں جس طرح کے انسانی معاشرے میں اس زمانے میں 21ویں صدی میں پیدا ہونے والا کوئی بچہ بھی اپنے ماحول سے سیکھ کے پھر سوچتا ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں پیرلل چل رہی ہیں۔ ایک، پاکستان کے ارباب اختیار پرلے درجے کے بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں اور منافق ہیں، اور اس میں پھر ساتھ دیگر ٹائکونز بھی شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پروگرام ریکارڈ کرنے سے ذرا پہلے میں ایک شو سن رہا تھا جس میں 2-3-4 لوگ بات کرتے ہیں، تو کوئی ایک صاحب بول رہے تھے تو مجھے پوچھا میری بیگم نے کس کو سن رہے ہیں؟ میں نے کہا منافق کو سن رہا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا منافق، کیونکہ وہ ایک وقت میں جہاں پاؤں جلے ہیں وہاں ریٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں سارا سوتر جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا تار پود بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہاں آئین یاد آ جاتا ہے، اور جو طے بطے درجہ بدرجہ اسی آئین کو اور اسی آئین کی عملداری کو مسخ کرنے کے اقدامات ہوئے اور ان کا سیک ان تک نہیں پہنچا، اس کی آنچ نہیں آئی، وہاں ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بلکہ وہ نان ایشوز تھے۔ 2005 میں جب زلزلہ آیا تو اس سے ایک تقریباً 3-4 روز پہلے منڈی بہاؤالدین میں نماز پڑھتے ہوئے فجر کی نماز پہ ایک ہی دن میں 6-7 احمدیوں کو شہید کر دیا گیا مسجد میں ان کی گھس کے، اور وہ اس زمانے میں چونکہ ان کی آنکھوں کا تارا جو تھی وہ حافظ سعید والا گروپ ہوا کرتا تھا، لشکر طیبہ اور فلانے، تو یہ جو لشکر اور یہ جو طالبان اور یہ جو لبیکیے اور آج کل کے مطلب جو ہیں آگے کیے ہوئے ایون جماعتیے واٹ ایور، یہ سارے جو ہیں ان کو جس وقت آشیرواد کے ساتھ پروموٹ اور کریٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت اس میں ان بلٹ ہوتا ہے، ان کو بغیر انسپوکن ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم وہ تو کریں گے جو آپ کہیں گے، لیکن پھر جو کچھ کبھی کبھی ہم بھی کیا کریں گے آپ اس پہ بھی آنکھیں بند رکھا کریں گے۔ یہ ایک سائلنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے کریٹڈ ٹیررسٹ اور کریٹڈ دہشت گردوں میں، اور ان کی جتنی دہشت اور ان کی جتنی نوئسنس ویلیو اور ان کی جتنی اسٹریٹ پاور ہوتی ہے، ان کو کریٹ کرنے والے ہمیشہ یہ دھیان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دائرہ مطلب ہمیں نہ کاٹیں، اور عام دنوں میں وہ لاڈلے ہوتے ہیں، ان کے بڑے منظور نظر ہوتے ہیں، اور آپ نے اگر کبھی کتا پالا ہو یا پالتے ہوئے لوگوں کو کتے کے شوقینوں کو دیکھا ہو، وہ اسے گود میں چڑھاتے ہیں، وہ اس کے مطلب کہاں ایسے اس کو جیسے بچوں کی طرح اس کی نگہداشت کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہی کتا جب ہلکا ہو جاتا ہے تو پھر وہ 1 منٹ نہیں لگاتے اس کو گولی مارنے میں، مطلب اس کو ختم کرنے میں۔
بالکل اسی طرح سے یہ جو لیب اس طرح کر کے جو پالے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو ایک ہوتا ہے انسانوں کو اپنے سائے عاطفت میں لے لینا یا ان کے اوپر، وہ ایک الگ فینومینا ہے. اس میں اگر آپ ان کو پیٹرنائز کرتے بھی ہیں تو پیٹرنائز ہونے والا اور کرنے والا دونوں انسانی سطح سے نیچے نہیں گرے ہوتے. لیکن جب آپ اس طرح کر کے ان کو پالتے ہیں اور آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ جب درندگی پہ اترتے ہیں تو وہ بلو دا ہیومینٹی ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ درندگی نظر آتی ہے، ان کی کینچلیاں، ان کے دندیاں اس طرح کتوں کی طرح نکالتے ہیں اور اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے پنجے خونخواری کے ساتھ سامنے آتے ہیں. ادروائز اگر ان کا ایک مخصوص مقصد اور مفاد نہ ہو تو عام طور پر تو نہ ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، نہ ان کی عقلیں ایسی ہوتی ہیں، نہ ان کی دیگر فوٹنگز ایسی ہیں، نہ ان کا کوئی معاشرے میں کنٹریبیوشن ایسا ہوتا ہے. آپ ایک بھدے آدمی کو بھی پسند کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کر کے دکھایا ہوا. بلکہ بعض صورتوں میں بہت سے لوگ ہیں، اب پروفیسر چومسکی کو بھی جو آج کل لوگ سنتے ہیں تو وہ ان کا وہ پہلے والا حال تو نہیں ہے جیسے کبھی جوانی میں ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے خوش شکل رہے ہوں گے، لیکن اب عمر ڈھل چکی، سارا کچھ ہو گیا. لیکن اب وہ بولتے بھی ہیں تو آواز دھیمی ہے، مگر ان کے کریڈٹ پر بیک اینڈ پہ اتنا کام انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اس کام کی بنیاد پر ان کی سرگوشی نما انٹرویو کو بھی انسان دھیان سے سنتے ہیں. اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام جب بہت آخری عمر میں ویل چیئر پہ تھے اور ظاہر ہے اس وقت بولنا بھی کیا مشکل ہی ہو رہا تھا، سپیچ بھی کیسے اس طرح کی دیتے، لیکن ان کے کریڈٹ پہ کام اتنا تھا کہ پروفیسر ہود بھائی نے اپنے ایک تقریر میں یا انٹرویو میں بتایا کہ آخری دفعہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ ویل چیئر پہ بیٹھے تھے اور ورلڈ سائنٹسٹ کمیونٹی کے بڑے اور چھوٹے وہ قطار در قطار ان کے سامنے سے گزرتے جاتے تھے اور ہینڈ شیک کرتے جاتے تھے. ان کی اس رنگ میں زیارت کرنا بھی ایک تجربہ تھا. اسی طرح اگر آئنسٹائن بھی ہوتے یا کوئی اور، ہم آخری زمانے میں، مجھے یاد ہے میں نے مشتاق یوسفی صاحب سے فون پہ بات ہو رہی تھی تو آواز کافی نحیف ہو گئی تھی، تو مجھ سے جب بھی بات ہوئی، میرا چونکہ زیادہ عرصہ ہو چکا تھا 8-10 سال، تو اکثر بات ہوتی تو میں کہتا تھا کہ اچھا میں تھوڑا سا اسٹیبلش کر لوں صورت حالات کو یا خود ہو جاؤں، تو اس کے بعد پھر ایک پروگرام رکھتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں. اور وہ مجھے ہاں بھی کرتے تھے، یہی کہتے تھے کہ اچھا کریں، جب بھی کریں گے کوشش کریں گے حاضر ہو جب جیسا ان کا، یعنی مجھے انہوں نے انکار کبھی نہیں کیا. تو آخری جس سال ان کی وفات ہوئی ہے اس سے پچھلے 8-10 مہینے پہلے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ایسے کہا تو کہتے ہیں کہ اب ہم میں تو اب بولنا بھی اور بیٹھنا اور سب اور اس طرح، یعنی اپنی صحت اور اپنی یعنی فعالیت میں اتنا زوال آ جانے کا جب کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. تو میں نے کہا جی آپ تشریف لے آئیں، اگر آپ سفر کر کے یہاں تک پہنچ گئے تو آپ مت بولیے گا، آپ کا بیٹھے رہنا اور آپ کو دیکھ لینا بھی ایک تجربہ ہے. جتنا کام انہوں نے کیا تو وہ بات بنتی تھی. آپ مجھے ذرا غور کر کے بتائیں کہ مولوی فضل الرحمان اور یہ تقی عثمانی اور یہ مینگل اور دیگر جتنے بھی وہ ملا اکٹھے ہوئے تھے مینار پاکستان پہ، طاہر اشرفی، ان کے ٹڈوں کے علاوہ اور ان کی بدزیب حیت کے علاوہ اور ان کی بد کلامی کے علاوہ ان کے کریڈٹ پہ کیا ہے کہ ان کو بندہ دھیان سے کیا ان کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کے قابل بھی سمجھے. ان کی مجلس میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. مگر یہ کس بنیاد پر چل رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف خادم رضوی کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت وہ ایک اٹھا کے تو لڑکا آگے کر کے یہ امیر ہو گیا جی، اب یہ ٹھیک، اس امیر نے ٹیکنیکلی اسلام کی اس کے اندر کیا ان پٹ دیا ہے ابھی تک؟ کچھ بھی نہیں.
لیکن اس کے پیرالل چونکہ وہ بنائے ہوئے اور گھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارے. جس دن اس کے وہ خادم رضوی بولا تھا کہ جی وہ چیف تیری ہے، چیف جسٹس بھی تیری بھی ایسی تھی تیسی، جو وہ اس کی زبان گندی تھی، اسی رات کریک ڈاؤن ہوتا ہے. رینجرز، پولیس، فوج مطلب پڑ گئی، اور وہ اس وقت وہ ویڈیو گردش کر رہی ہوتی تھی، بابا جی نو چک لیا، بابا جی نو پھڑ لیا، اور دعا کو مر گئے اور لوٹے گئے. اور اگلوں نے نہیں اس سے باہر نہیں ہونے دیا. لیکن یہ تجربے کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر اس سے باہر چلے جاتے ہیں. اور ہمیشہ اس میں جو کوتاہ نظری ہے وہ لیڈرشپ کی ہوتی ہے، جس پہ لعنت ملامت آنی ہے. ان جہلا کے اور عامت الناس، یا جن کو آپ نے اپنی جو آپ کے ڈسپوزل پر ہیں، انہوں نے آپ کے کہنے کے مطابق چلنا ہے، اور پھر کبھی کبھی انہوں نے پنجابی میں کہتے ہیں ہلکی بھی مارنی ہے. وہ یہ جو اس طرح کی وارداتیں انہوں نے ڈالنی ہوتی ہیں نا، یہ ان کی وہ ہلکی ہوتی ہے. اب ہائر کرنے والوں نے، بنانے والوں نے، تیار کرنے والوں نے، وہ پالنے والوں نے ان کو اس مقصد کے لیے نہیں پالا تھا. سارے کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو ان ملکوں کا ذرا جائزہ لیں کہ جن کی ریاست کے جو مقتدر طاقتیں ہیں وہ اس طرح کی حرام توپیوں کے بغیر اور اس طرح کے بلو دا ہیومن سٹف طبقے گود لینے کے بغیر وہ ملک کیسے چلا رہے ہیں. اور اگر ان کے کچھ نہ کچھ انتظامات ہوتے بھی ہیں تو اس کی آنچ پبلک تک نہیں آتی. 10 سال مجھے یہاں جرمنی میں ہو گئے ہیں، میں نے ابھی تک کسی ایک جگہ پہ بھی ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ان کے چانسلر نے موو کرنا ہو، یا ان کے کسی انٹیریئر منسٹر نے، یا ایون فارن منسٹر نے. تو میں نے آج تک ڈپلائمنٹ نہیں دیکھی فورسز کی رستے میں کہ جی وہ اس نے گزرنا ہے تو یہ ڈپلائمنٹ ہوئی ہے. وہ آتے ہیں اپنے، یہ بھی تو نہیں ان کو کوئی جیل میں یا ٹوکرے کے نیچے تو نہیں رکھا ہوا، وہ آتے ہیں، موو کرتے ہیں، مختلف تقریبات میں بھی آتے ہوں گے، سارا کچھ ہے، اور ان کی سیکیورٹی کا بھی بندوبست ہوتا ہے. لیکن وہ سیکیورٹی 2 اصولوں کو مد نظر رکھ کے ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. نمبر 1، اس میں سیکیورٹی پرسنل ہوتے ہیں اور وہ ہائیلی پروفیشنل انداز میں اپنے ٹارگٹ کو سیکیور کرتے ہیں، مگر اپنی اس ڈیوٹی کے ذریعے وہ پبلک پر انڈیو ششکے نہیں ڈالتے، روب نہیں ڈالتے، جھاڑتے. اپنی پریزنس کو اس طرح ڈپلائمنٹ نہیں کرتے کہ پبلک جو ہے وہ اس سے بڑی امپریس ہو رہی ہو، واہ جی واہ. اور دوسرے نمبر پر جن کی گاڑیاں پتہ نہیں کتنی گنا قیمت اور کتنے گنا ٹیکسوں سے خرید کے ان گاڑیوں کے کانوائے بنا کے آپ ٹور بناتے ہیں، یہ وہ ان گاڑیوں کو بناتے ہیں خود. کوئی اس طرح کے کانوائے نہیں موو کر رہے ہوتے. بہت زیادہ ہوئی 2-4 کاریں ہیں، پتہ نہیں وہ بھی آئیں اور گزر گئیں، اس طرح کی اور بھی چل رہی ہوتی. تو مجھ سے میرے ایک دوست نے جو پاکستان میں سیکیورٹی پرسنل میں سے ہی اچھی پوسٹ میں ہیں، کہتے ہیں وہاں پہ کیا؟ میں نے کہا وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ میری سیکیورٹی ہے تو چانسلر کی تو ہوگی، اور آپ کے پاس چونکہ عام آدمی کی سیکیورٹی کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو موو کرتے وقت سیکیور کرنا پڑتا ہے. یہاں چونکہ میں ایک عام آدمی سیکیور ہوں تو ان کا جو چانسلر ہے اس نے تو سیکیور ہونا ہی ہونا ہے. پھر یہ فرق جو ہیں ان کو مینٹین رکھ کے قومیں اور ملک اپنا نظام چلا رہے ہیں. اور اسلام چلے آپ کہیں گے یہ تو مسلمان نہیں نے تو کافر ہوئے یہ ملک جو ہیں، تو وہ جو آپ کے مسلمان ملک ہیں، آپ ذرا جو وہاں کے اسکالر ہیں وہ ذرا بیٹھ کے یہ بتائیں کہ پاکستان کے علاوہ آخر 50 کے قریب دیگر مسلمان ممالک بھی ہیں،
وہاں ناموس رسالت اور تحریک ختم نبوت کی تحریکیں کیوں نہیں قومی سطح پر ہر روز چل رہی ہوتی؟ اس وقت ان کا میڈیا، ان کی اخباریں آن لائن اویلیبل ہیں، آپ اخباروں کے نام ڈالیں، ان کے پیجز کھول کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ان میں اس طرح کے جو تقی عثمانی اور جو اس طرح کے ہیں، ان کے بغیر ان کے صفحات کیسے پورے ہو جاتے ہیں؟ اور ان دیگر سارے ملکوں کو آپ کی تو ایک آئین سازی ہوئی، پھر اس کے بعد ہوتی چلی جا رہی ہیں، مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن وہ ملک ان کی وہ پہلی دوسری ترمیم ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس، وہ اس کے بغیر ہی مسلمان ملک ہیں۔ وہاں کا بندہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمان کی حیثیت سے مر جاتا ہے زندگی گزار کے، اور اس کے پاس وہ فام ہی نہیں ہے جس کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا کہنا پڑتا ہے اس کے بغیر وہ کیسے مسلمان کے طور پر زندہ رہا، اور کس طرح وہ مسلمان کے طور پر مر گیا؟ اور ان کے ہاں مطلب آپ کی یعنی کلگی میں کون سے پر لگے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی بطور خاص انتظامات کی آپ کو ضرورت ہے؟ اور روٹی تو لفظی کوئی نہیں پہ، یعنی آپ کوئی ایک سینسیبل پالیسی بھی نافذ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی بڑے اکانومسٹ آپ کے پاکستان کے، اور مطلب والنٹیرلی خدمت کرنے والے بھی ہیں صوبائی سطح پر بھی، فیڈرل سطح پر بھی، ڈاکٹر کیسر بنگالی، تو وہ مسلسل یہی بتا رہے ہیں نا کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 50 ارب کا جو بچت کا انہوں نے پلان دیا تھا، اور وہ کوائٹ قابل عمل تھا کہ وہ کہتے ہیں اس میں بندے کی کسی کو نوکری نہیں ہم لیتے تھے، صرف ایڈمنسٹریٹو کاسٹ، کیونکہ وہ ادارے کر کچھ نہیں رہے، لہٰذا ان کی جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے وہ مائنس ہو جاتی، تو حکومت کو بچتے۔ لیکن آپ نے وہ ڈیسیژن نہیں لے سکے نا آپ، کیونکہ آپ سارے جھوٹے کٹھے ہوئے ہیں، سارے بے ایمان کٹھے ہوئے ہیں۔ اور اختر مینگل نے استعفیٰ دیا تو ایک استعفیٰ آیا، انہوں نے کہا جی میرے ایک استعفے سے کیا ہو جائے گا؟ تو میں نے اس سے بہت پہلے 1.5-2 سال، بلکہ یہ اسمبلی موجودہ بننے سے اور یہ فارم 45-47 سے بھی بہت پہلے، ایک دن وجاہت مسعود صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ جناب آپ آرٹیکل لکھتے ہیں، آپ کے ساتھ قمر زمان کائرہ بیٹھتے ہیں تو بڑا یوں گلے میں ہاتھ ڈال کے آپ بیٹھتے ہیں، اور آپ کو وہ صدارتی ایوارڈ بھی مل گیا، مطلب سارا کچھ ہو گیا ہے، آپ کی بات کہیں نہ کہیں سنی جاتی ہے، آپ پی ٹی وی پہ بھی آپ کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ان کا۔ تو آپ ذرا ان سے ایک دفعہ جو آپ کے ساتھ پرائیویٹلی، اور پھر وہ آپ بیٹھک بھی لگاتے ہیں بڑے سارے مل کے، اس میں ایک دن بات تو کریں کہ آپ کو اختیار نہیں نہ ملتا۔ پیپل پارٹی بھی کہتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سانو اختیار نہیں دیں دی، نون لیگ بھی اس وقت، نواز شریف یہی کہتا تھا نا، باجوہ یہ کرتا ہے، باجوہ وہ کرتا ہے۔ اب عمران خان بھی پٹ رہے ہیں، مینوں بھی نہیں اختیار ملتا۔ جب آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو ساروں کو اختیار نہیں ملتا، تو آپ ایک دفعہ سارے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ جناب کوئی 300 یا 237 جتنی آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اتنے میجر ریٹائرڈ اور حاضر سروس ان کو آپ وردیاں پہنائیں، ایک بریگیڈیئر کو اس کا اسپیکر بنائیں، اور باقی آپ ریٹائرڈ اور حاضر سروس جرنیل بریگیڈیئر اپنے وزیر بنا لیں۔ ہم آپ کو اس مقصد کے لیے اویلیبل نہیں ہیں ربڑ اسٹیمپ کے طور پر۔ کھا کر کے کہکا لگا کے ہنسے، کہتے بچے والی گل کر دیو، ان میں اگر اتنی صلابت ہو، اس طرح یہ بات سٹینڈ لینے والے ہوں، تو ہمارا ملک اس انجام کو پہنچا ہوا۔ تو یہ تو تھی پرانی بات۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے پاکستان سے، سینئر، ابھی ظاہر حاضر سروس ہیں مختلف حیثیتوں میں، تو میں نے ساری باتیں ظاہر پاکستان ہی کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا جی ہون دسو، اسی تو ہن کوئی نہیں پھر ہوتے۔ اگر عاطف میاں ہوتے،
اگر ایم احمد چلو جو فوت ہو گئے ہیں، یہ سر ظفر اللہ خان، ان کے نام اب نہ لیں، آپ ان کے لیں جو اس وقت موجود ہیں. اگر ہمارا کوئی سٹاف موجود ہوتا تو وہ آپ کو یہ والی حرکتیں کرنے دیتا، یہ جو ریکوڈیک والے ٹیکے لگے ہیں بلینز کے پاکستان کو جرمانے کی صورت میں، یا آئی پی پیز پہ اب آپ پٹ رہے ہیں، یا اب جا کے آپ بتا رہے ہیں کہ گوادر پورٹ میں جو بھی اس کی آمدنی ہے اس میں 91% جو ہے وہ چائنا کو جائے گا اور 9% پاکستان کو ملے گا. تو کون سا سی پیک اور کون سی پھر پورٹ؟ تو ساتھ بیڑا گرک کر لیا اپنا. یعنی 100 میں سے 9% ہے پورا اس ملک کا جس کی وہ پورٹ ہے. 91% چلو جی چین ہی صحیح، پر چین بڑا بھی دوست ہو تو مرے ہوئے کوئی مار رہا ہے نا. پاکستان دے پلے اگے ہی ککھ نہیں. وہ ہمارے چچا تھے، وہ کہتے تھے نشتر ماریے ساڈے چو خون نہیں نکلتا، ساڈے نال کیڑی لڑائی ہے تہاڈی. لیکن وہ اتنی کرنے کے بعد کم از کم اتنا ضرور آگے سے کہتے تھے کہ مرتے ہونا سے اگے ہی چلے ہوں، تھانوں کیوں چھڈاں گے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا قومی مفاد کی صرف آپ بکواس اور بین سنا سکتے ہیں. قومی مفاد کیا ہے؟ آپ یعنی یہ طبقہ یہ قومی مفاد کی بات کرے گا جس نے آج تک جہاں جہاں اس کو ذاتی مفاد پہ زد پڑی، اس نے ہمیشہ ذاتی مفاد کو آگے رکھا ہے اور اجتماعی مفاد پہ سمجھوتا کیا. چاہے وہ سڑک کا ہو، چاہے وہ گلی کا ہو، چاہے وہ شہر کا ہو، یا پھر وہ ملک کا ہو. اتنے بے ایمانوں میں اور اتنی بددیانت جو اکثریت ہے، اس ساری اکثریت کو صرف ایک شوق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرے گی اور ان کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے تنزیہ اور سبحان کی صفات کا فیض پا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدیس عطا کی گئی ہے. اور وہ تقدیس اپنی ذات میں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ جیسے بدبخت کبھی ان کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے. ایسے بد چلن اور بد کردار اور بد نیت اور منافق اور گھٹیا، ان کو یہ توفیق، مطلب اللہ تعالیٰ کا جو بھی کوئی نظام ہوگا وہ فرشتے مقرر کرتا ہے. وہ انسانوں کو اس طرح آج کے زمانے میں حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام کی حیثیت سے جو مرزا غلام احمد قادیانی آئے، ان کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ الہام کر کے یہ فرما رہا ہے کہ ینصرو کا رجال نوحی الیہم من السماء، کہ تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کو آسمان سے ہم وحی کر کے تیری طرف پھیریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دفاع کے لیے آپ جیسے بدبخت خدا تعالیٰ نے چننے تھے، آپ جیسے جھوٹے اور منافق چننے تھے اللہ تعالیٰ نے. آپ نہیں ہیں وہ. یہ کہانی کسی اپنے جاہل عوام کو سنائے، وہ مانتے بھی ہیں. ہم نہیں مانتے آپ کی اس بات کو. اور اسی لیے دانشور اور لیڈر بننے کا تو شوق ہوتا ہے آپ کے ملوانوں کو. وہ ایک مولوی بکواس کر رہا تھا کہ حکومت نہیں مارے گی، اور تسی دسو پھر تسی مارو گے جا کے مرزائیاں نو قتل کرو گے. وہ مینگل جو تھا، منظور مینگل، اور فضل الرحمان نوٹس لے رہا تھا ساتھ ساتھ. شرم نہ آئی دونوں کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو آئین، تھوڑے کو بندے کا پتر ہے پوچھنے والا کہ آئین تو ہوتا ہے ماڈرن سٹیٹ میں، اس کے تو پھر اپنے یعنی سٹیٹ اور ریاست کا اور آمد الناس کا، عوام کا ماڈرن سٹیٹ کانسیپٹ میں باہمی سمجھوتا ہے. اس سمجھوتے میں تم جیسے بدبخت کہاں سے گھس آئے؟ آئین کے اندر تو تم جیسوں کی سوچ اور وجود جو ہے وہ گھس بیٹھیے کی حیثیت رکھتا ہے. ایک طرف تم کہتے ہو آئین کے مطابق ہم نے عمل کروانا ہے پاکستان میں، دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ اگر انہوں نے سزا میں یہ امینڈمنٹس نہ آئین نے کی تو پھر تم خود جا کے مار دو گے. میں عرض پہلے ہی کر چکا ہوں، میرے دادا مرحوم تھے، وہ کسی نے کہا
انج تو ہویا تو پھر ربا ختم ہو جائے تو میرے دادا کہتے ہیں پہاڑ ایڈے کوڑے ہوندے نرم، گدڑاں چروکنے چٹ چٹ جانے سن. اور یہ فکرہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے دادا کا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع چوتھے امام جماعت احمدیہ کی ایک نظم، بلکہ وہ ایک ہی تھیم پہ ایک جلسے میں دونوں دن پڑھی گئی تھی نظمیں، یہ پہلے ایک پہلو سے پھر دوسرے پہلو سے. تو اس میں بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو والی، اس میں دوسرے دن والی نظم میں جب جوابی گفتگو فرمائی اس کے مصروں میں حضور نے، تو اس میں ایک مصرع آیا تھا کہ میری سنو تو پہاڑوں سے سر نہ ٹکراؤ. تو یہ ہمارے عامت الناس سے لے کے خلافت احمدیہ تک جو بھی مدارج ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پہاڑ کی صلابت رکھتی ہے جماعت، اور ان کے پہاڑ ہونے اور پہاڑوں کی طرح قائم ہونے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے. ہم ثبات قدم مانگتے ضرور ہیں، لیکن وہ ثبات قدم ہم اپنے باپ کے گھر سے نہیں لاتے، وہ ثبات قدم ہمیں عطا ہوتا ہے. اور اس لیے بانی جماعت احمدیہ نے یہ کہا تھا کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے. تو جناب ہم پاکستان جیسی ہاسٹائل سچویشن میں بھی اور دنیا بھر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور عطا سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک بیٹھے ہیں جب تک کہ خدا تعالیٰ نے ہم سے جو کام لینے ہیں دنیا میں، جن انقلابات کا ہم سے وعدہ ہے اور جن انقلابات کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سسٹم کا حصہ بننے کی توفیق دی ہے، ان کے پورا ہونے سے پہلے ہم نہیں کہیں جاتے. ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا. لیکن آپ یہ خیال کر لیں کہ آپ تو ادھر وہ منظور مینگل جو ہے وہ جا کے تو مولوی جو ہے وہ تو وہاں کہہ کے آیا تھا کہ ہم نے قادیانیوں کو مارنا ہے. تو آپ نے آج کوئٹہ میں وہ اپنے تھانے کے اندر آپ کے وہ سپاہی نے، پولیس والے نے اسی توہین اور اسی قانون سازی اور اسی ناموس رسالت اور اسی طرح کی آپ کی جو چورن تھے، قانون تو یہ ہے ہی نہیں، ان کے نام پر اس نے تھانے کے اندر ایک غیر احمدی مسلمان کو مار دیا. اب ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ بھگار رہے ہیں سارے اپنا کہ ہو یہ تو پھر وردی کا کویسچن مارک آ گیا، یونیفارم کے اندر کیسے ہو گیا جی، فلانے جو ہے فلانی سینیٹر جو ہے اس نے ٹویٹ یہ کر دیا، فلانے یہ کر دیا، کرتے رہیں اب بات. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، جب میں نے پچھلے پروگرام میں جب 7 ستمبر کے پہلے پروگرام جو تھا میں نے اس میں عرض کی تھی کہ 22 اگست کو آپ فتح لے کے جشن نکلے ہیں سپریم کورٹ سے، اصل میں آپ سپریم کورٹ کا بیڑا گرک کر کے باہر نکلے ہیں. اور 7 ستمبر کو آپ جشن منانے جا رہے ہیں. 7 ستمبر سے پہلے 22 کے درمیان آپ نے بلوچستان کا اتنا بڑا وہ آپ کے ساتھ ہو گیا کہ اب آپ اس کو سنبھال نہیں پا رہے، اور اندھی اور بدبخت حکومتی اہلکار اور دیگر کرتا دھرتا ان کے دیکھتے دیکھتے وہ وہاں بکواس کرتے رہے مولوی، اور وہاں جو وہ کہہ کے آیا کہ گولی مار دیو گے، ہاں مار دیں گے، انہوں نے ماری کس کو جا کے؟ آپ کو. وہ احمدی نہیں تھا. اس طرح آپ اب یعنی اپنی بدبختیوں کا اس طرح خدا تعالیٰ کی تقدیر آپ کو شکار کر رہی ہے، اور آپ میں یعنی مفلوج جسم کی طرح آپ پڑے ہوئے ہیں، اور مولوی آئے اور جو مرضی آپ کا حصہ کاٹ کے لے جائے. ملائیت اب ایک عفریت کی طرح، ایک درندے کی طرح آپ پر حملہ آور ہے، اور آپ کا قومی، اجتماعی، سماجی، سیاسی، معاشی جسم اس کے سامنے ایک مفلوج کی طرح لیٹا ہوا ہے. مکھی اڑانے تک کی اب آپ میں استطاعت باقی نہیں بچی. آپ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں. ہم البتہ آپ کے لیے جتنی توفیق ہے وہ دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا جو ہمارے اندر سے حالت تھی وہ اللہم عہد قومی فإنہم لا یعلمون سے بڑھتی چلتی اب جو ہے وہ
اللہم مزقہم کل ممزق ان کے مدارج میں داخل ہو چکی ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم پہ چلی گئی ہے. آپ یعنی خدا سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں، آپ کے شر سے پناہ چاہ رہے ہیں، تو وہ جو آپ مجسم شر جو آپ ہیں، اب آپ کی یعنی بڑھوتری کے لیے تو ہمارے دل سے دعا تھوڑی نکلے گی. وہ علیم صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا اپنی زندگی میں، اس کا پہلا جملہ تھا کہ جو بدبخت، مطلب اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، کسی دن ویسے وہ ڈھونڈ کے پڑھ بھی دوں گا، کہ جو زوال شدہ معاشروں میں نیکی جو ہے وہ بھی اگر دعا اور نیکی قبول ہو جائے تو وہ بدی کو ترقی دے گی. کہ ایک وہ جو بازار ہوتا ہے اس کا فحاشی کا، اس کی جو طوائف ہے وہ صدقہ دیتی ہے بکرے کا کہ اس کے کاروبار میں اور اس میں برکت رہے، تو اس کے نتیجے میں بدبختی نے پروموٹ ہونا ہے نا، وہ صدقہ قبول ہو بھی جائے تو آپ اب اس طرح کے اب موڈ میں جا چکے ہیں کہ اب آپ کی دعا بھی آپ کا بیڑا غرق کرنے کا باعث ہی آپ کے لیے ہو رہی ہے. کیوں کہ آپ نے واپس آنا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ ہے جس کو پرواہ کوئی نہیں ہے. اس کی ذات اتنی غنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے دیے جا چکے تھے کہ فلاں کافر یہاں قتل ہوگا اور فلاں یہاں، مگر آپ کی ہچکیاں اور آپ کی جو آوازاری تھی اس پہ گھبرا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو آپ کو وعدے دے چکا ہے، پھر اس آوازاری کا کیا مطلب، اس اضطراب کے کیا معنی؟ تو حضور نے فرمایا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اس کے وعدوں میں بھی ایسے مخفی بھید ہو سکتے ہیں، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ مالک ہے. کس بات پہ کیا اس کا مطلب ہو، میں کون ہوتا ہوں اور تم کون ہوتے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شرم اور حیا آ نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ کی شان استغنا کے سامنے آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے. لہٰذا وہ ستمبر گزر گیا ہے، ہم ادھر ہی ہیں، لیکن اب اپنا معاشرہ سنبھال لیں. جب وہ کتبے توڑنے کی مہم چلی تھی پچھلا عمران خان کے آخری سال میں، کثرت سے ہر روز قبرستان توڑے جاتے تھے احمدیوں کے، تو اس وقت میں نے ایک غزل کہی تھی، اس کا پہلا شعر تھا کہ کتبے توڑ کے بیٹھ رہے ہو، جاؤ قبرستان سنبھالو. کیونکہ پھر وہ سیلاب میں آپ کہتے تھے تدفین کی جگہ نہیں ملی، اتنے مارے گئے تھے. تو اب سنبھالیں اور پورا پاکستان سنبھالو. چلیے بات ہوتی رہے گی پھر انشاءاللہ. اللہ حافظ.